بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ بہت ہی سخت اور وحشت مزاج تھا۔ اس کی وحشت سے اس کے وزیر بھی کانپ جاتے تھے، لیکن وہ بادشاہ ایک نیک دل اور اصول پسند انسان تھا، اور وہ دوسرے بادشاہوں کی طرح نہ ہی عیش پرستی کرتا اور نہ ہی اپنی سلطنت میں بیٹھ کر وقت ضائع کرتا، بلکہ ہر وقت ہر لمحہ اس کا اپنی ریاست کی ترقی اور فلاح و بہبود کو بہتر بنانے میں گزرتا۔ ایک دفعہ بادشاہ سلامت اپنے قافلے کے ساتھ محل سے باہر اپنے ملک کی سیر کے لیے نکلا تو اچانک بادشاہ سلامت کے نفس میں درد ہونے لگا اور بادشاہ کا چھوٹا پیشاب بند ہو گیا اور بادشاہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ بادشاہ کے وزیر اور سپاہی بادشاہ کو محل میں لے آئے اور شاہی طبیب نے بادشاہ سلامت کا علاج شروع کر دیا۔ شاہی طبیب بہت دیر تک بادشاہ سلامت کا علاج کرتا رہا، لیکن بادشاہ سلامت کی طبیعت میں ذرا بھی فرق نہ آیا اور بادشاہ سلامت کا درد مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ بادشاہ اپنے بستر پر تڑپنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے شاہی طبیب کانپنے لگا اور اس نے بادشاہ کے وزیر کو کہا کہ جاؤ اور سلطنت میں کسی دوسرے طبیب کو ڈھونڈ کر لاؤ، کیونکہ بادشاہ سلامت کی طبیعت میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی۔ جب بادشاہ نے اپنی طبیعت کو ٹھیک ہوتے ہوئے نہ دیکھا تو اس نے اپنے عزیز سے کہا کہ جاؤ اور میری سلطنت میں اعلان کرا دو کہ جو بھی کوئی حکیم میرا علاج کرے گا میں اس کو اس کے وزن کے 10 گنا برابر ہیرے جواہرات دوں گا۔ یہ سن کر تمام درباریوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب وزیر نے پوری سلطنت میں اعلان کروایا تو تمام حکیم بادشاہ سلامت کا علاج کرنے کے لیے آئے، لیکن تمام حکیم بادشاہ سلامت کا علاج کیے بغیر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ جب وہ بادشاہ سلامت کی حالت کو دیکھتے تو وہ دیکھتے ہی ڈر جاتے کہ اگر بادشاہ سلامت کو کچھ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور بادشاہ کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ سلطان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک حکیم رہتا تھا۔ جب اس نے خبر سنی تو وہ بھی پہنچ گیا اور اس نے بادشاہ سلامت سے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سلامت نے اس کے حلیوں کو دیکھا تو اسے کہا کہ تم میرا علاج کرو گے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت جی ہاں، میں تمہارا علاج کروں گا۔ اگر آپ صحت یاب نہ ہوئے تو مجھے پھانسی پر لٹکا دینا۔ اس کے بعد اس نے بادشاہ سلامت سے کہا حضور، میں آپ سے جو سوال کرتا جاؤں اس کا آپ نے ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی سوال کا درست جواب نہ دیا تو میں آپ کا بہتر علاج نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے بعد اس حکیم صاحب نے پہلا سوال کیا کہ آپ کی کتنی عمر کے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا میری عمر 30 سال ہے۔ اس کے بعد حکیم صاحب نے دوسرا سوال کیا بادشاہ سلامت آپ نے ملکہ کے ساتھ کتنے دنوں سے ہم بستری نہیں کی؟ تو بادشاہ نے جواب دیا میں عورت ذات سے سخت نفرت کرتا ہوں اور میں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی اور میں نے آج تک کسی عورت کے ساتھ ہم بستری تو کیا کسی عورت کو چھوا تک نہ۔ یہ سن کر حکیم بڑا حیران ہوا، اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی دنیا کی سب سے بڑی خوشی سے محروم ہے۔ پھر حکیم صاحب نے کہا بادشاہ سلامت کبھی نیند میں آپ کے جسم کا پانی اخراج ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ میں ایسی خوراک استعمال کرتا ہوں جس سے میرے جسم کے پانی کا اخراج ہونا ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس حکیم نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ نے یہ دونوں کام نہیں کیے تو پھر آپ کا علاج ناممکن ہے۔ اس کے بعد حکیم نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ اس درد سے نجات پانا چاہتے ہیں تو میں جو کہتا ہوں آپ کو کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا مجھے اس درد سے نجات دلاؤ، مجھے جو کرنا ہوگا میں کروں گا۔ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ قاضی کو بلا لاؤ اور بادشاہ سلامت کی سلطنت میں سے سب سے خوبصورت اور حسین لڑکی ڈھونڈ کر لاؤ۔ اور جب قاضی اور لڑکی کو لایا گیا تو حکیم نے قاضی کو حکم دیا کہ بادشاہ سلامت کا اس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ جب نکاح کیا گیا تو اس کے بعد حکیم صاحب نے بادشاہ سلامت اور ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور حکم دیا بادشاہ سلامت انسان کی نفرت اپنی جگہ، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے بنائی ہے اس کا استعمال نہ کیا جائے تو اس کا ہمارے جسم پر غلط اثر پڑتا ہے۔ شادی کرنا سنت ہے کیونکہ اس سے نسل بھی آگے پروان چڑھتی ہے اور انسان کی سیرت بھی برقرار رہتی ہے۔ مرد اس سے جسمانی لذت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ بھی شریعت کے مطابق ملکہ کے ساتھ ہم بستری کریں اور اس کے بعد جب صبح ہوگی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ اپنے کمرے سے باہر آیا تو بالکل صحت یاب تھا۔ بادشاہ اپنے آپ کو درد سے نجات پا کر بہت اچھا محسوس کر رہا تھا اور حکیم سے بڑا خوش ہوا، اور اس کے بعد بادشاہ کو حکیم نے کہا خدا حافظ۔ بادشاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو گیا اور اس کے بعد بادشاہ سلامت ملکہ کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگ گیا۔ اور پھر بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ اس حکیم کو اس کے وزن کے 10 گنا برابر ہیرے جواہرات تول دو، لیکن حکیم نے کہا بادشاہ سلامت اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے خوشی خوشی اسے اپنا انعام دے کر محل سے رخصت کر دیا اور ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا۔